نے کہا ہاں یہ ٹھیک رہے گا۔ بھائی جان بولے اچھی بات ہے، عشاء کے بعد یہی کام ہوگا انشاءاللہ۔ آؤ اب کھانا کھا لیں، اس سے پہلے تم فوراً اللہ سے توبہ کر لو کیونکہ موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے۔ اے اللہ، ہم سے جو گناہ عظیم ہوا ہم اس سے توبہ کرتے ہیں۔ بس ٹھیک ہے، اور پھر وہ کھانے کے لیے دسترخوان کی طرف بڑھے۔ عشاء کی نماز کے بعد ان کے والد نے یہ کہانی اس طرح شروع کی، یہ تو تم جانتے ہو کہ اس دنیا کے پہلے انسان اور پہلے نبی سیدنا آدم علیہ السلام تھے۔ سیدنا آدم علیہ السلام کے زمانے میں اور آپ کے بعد ایک عرصے تک دنیا میں شرک کا کوئی نشان نہیں تھا۔ سیدنا آدم علیہ السلام کی اولاد میں 5 بزرگ بہت نیک تھے، ان کے نام سوا یغوث، یعقوب اور نصر تھے۔ جب یہ فوت ہوئے تو لوگ پر غم طاری ہو گیا، وہ ان کی قبروں کے پاس بیٹھنے اور وہاں رونے پیٹنے لگے۔ اس وقت شیطان نے اپنا کام دکھایا۔ اس کا کام یہ ہے کہ انسان کو ورگلانا، سیدھے راستے سے ہٹا کر شرک اور گناہ کے راستے پر لگا دینا۔ شیطان انسانی شکل میں ان لوگوں کے پاس آیا اور کہنے لگا تم ان بزرگوں کی یادگار قائم کر لو، وہ ہر وقت تمہارے سامنے رہے گی۔ اور ان لوگوں نے اس تجویز کو پسند کیا۔ شیطان نے ان بزرگوں کی تصاویر بنا کر ان کے سامنے رکھ دی۔ وہ لوگ ان تصاویر کے پاس جمع ہونے لگے۔ اب ابلیس نے دوسری چال چلی، کہنے لگا تمہیں دور سے آنا پڑتا ہے، میں تمہیں بہت ہی تصاویر دے دیتا ہوں، تم ان کو اپنے گھروں میں یادگار کے طور پر رکھ لو۔ یہ بات انہیں اور زیادہ پسند آئی۔ اس نسل تک کو تو معاملہ یوں نہیں، اگلی پشت نے ان تصاویر کی پوجا شروع کر دی۔ پھر ان تصاویر کی جگہ ان بزرگوں کے بتوں نے لے لی۔ انہوں نے تصاویر کی شکل کے بت تراش لیے۔ یہ بات بھی انہیں شیطان نے بتائی تھی۔ اس طرح دنیا میں بتوں کی عبادت شروع ہوئی۔ ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر جب بتوں کی عبادت شروع کر دی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے سیدنا نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ سیدنا نوح علیہ السلام سیدنا ادریس علیہ السلام کی نسل سے ہیں، اور ادریس علیہ السلام آپ کے پردادا تھے۔ سورہ شعراء، سورہ عنکبوت، سورہ صافات اور سورہ مومن میں سیدنا نوح علیہ السلام کا ذکر آیا ہے۔ پھر ایک مکمل سورت یعنی سورہ نوح آپ کے نام سے نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام دے کر آپ کو بھیجا۔ آپ نے قوم کو یہ پیغام بہت اچھے طریقے سے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر سورہ اعراف میں یوں فرمایا ہے، ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے کہا اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، مجھے تمہارے بارے میں بڑے دن کے عذاب کا بہت ڈر ہے۔ جواب میں ان کی قوم کے بڑے سردار کہنے لگے ہم تو تمہیں سری گمراہ میں مبتلا دیکھتے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے کہا اے قوم، مجھ میں کسی طرح کی گمراہی نہیں، میں تو پروردگار عالم کا رسول ہوں، اپنے پروردگار کے پیغامات تمہیں پہنچاتا ہوں اور تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں۔ مجھے اللہ کی طرف سے ایسی باتیں معلوم ہیں جن سے تم بے خبر ہو نہیں۔ اس بات پر تعجب ہے کہ تمہارے پاس نصیحت تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک ایسے آدمی کے ذریعے سے آئی جو تم ہی میں سے ہے، تاکہ وہ تمہیں بڑے انجام سے ڈرائے اور تم نافرمانی سے بچو اور تم پر رحم کیا جائے۔ مگر ان لوگوں نے سیدنا نوح علیہ السلام کو جھٹلا دیا، یعنی ان کی بات نہ مانی۔ آپ نے انہیں دن کو بھی تبلیغ کی اور رات کو بھی، تنہائی میں بھی اور اعلانیہ بھی، لیکن کوئی طریقہ کار ثابت نہ ہوا۔ اکثر لوگ بت پرستی میں مبتلا رہے اور آپ سے دشمنی کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ کو اور آپ پر ایمان لانے والوں کو برا کہنے لگے، شہید کو دینے یا جلا وطن کر دینے کی دھمکیاں دینے لگے، ان کی بے عزتی کرتے اور زیادہ سے زیادہ تکالیف پہنچاتے، اور انہوں نے سیدنا نوح علیہ السلام کو یہاں تک کہہ دیا ہمارے خیال میں تو واضح گمراہی میں مبتلا ہے۔ تو ان تمام زیادتیوں کے باوجود سیدنا نوح علیہ السلام انہیں نرمی سے سمجھاتے رہے۔ آپ ان سے کہتے اے میری قوم، میں گمراہ نہیں ہوں بلکہ میں تو
سب جہانوں کے رب کی طرف سے رسول ہوں۔ میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تو ویورز، آج تک کے لیے یعنی ابھی تک کے لیے ویڈیو کے لیے اتنا ہی۔ باقی میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں یہاں سے کنٹینیو کروں گا۔ ابھی تھوڑا سا ہی رہ گیا ہے، تو یہ تھوڑا سا جو جتنا بھی حصہ ہے یہ ہم بعد میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو کنٹینیو کر دوں گا میں۔ تو ویورز، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی آپ کامنٹ میں ضرور بتائیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور سبسکرائب کر دیجیے گا ہمارا چینل، تاکہ آپ کو ہر نیو نوٹیفیکیشن مل سکے، اور بیل آئیکن پریس کر دیجیے گا۔ تو جب تک کے لیے سی یو نیکسٹ ویڈیو، اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، تو کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ پچھلی ویڈیو میں نے یہاں تک پڑھا تھا، اب یہاں سے کنٹینیو کرتے ہیں ہم۔ قوم کے سردار آپ کی باتوں کے جواب میں کہنے لگے، نوح علیہ السلام، ہم تیری بات کیسے مان لیں جب تو ہماری طرح کا ایک آدمی ہے؟ پھر تیرے پیروکار بھی وہ لوگ ہیں جو ہم بھی حقیر ترین ہیں اور عقل و شعور سے عاری ہیں، لہٰذا ہم تو تجھ میں کوئی ایسی بات نہیں۔ انہیں اس بات پر حیرت تھی کہ ایک انسان خود کو اللہ کا رسول بتاتا ہے، ہم جیسا انسان نبی کس طرح ہو سکتا ہے؟ آج بھی کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انسان نہیں مانتے، حالانکہ قرآن میں جا بجا انبیاء کی زبانی ان کے انسان ہونے کی صراحت موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی بھی قرآن میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ میں تمہاری ہی طرح ایک بشر انسان ہوں، فرق یہ ہے کہ میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ بہرحال میں بتا رہا تھا کہ جو لوگ سیدنا نوح علیہ السلام پر ایمان لا چکے تھے، ایمان نہ لانے والے لوگ ان کی بھی توہین کرتے ہیں۔ ان کے انتہائی برے سلوک کے باوجود ایک دن سیدنا نوح علیہ السلام نے ان سے کہا، اے میری قوم، تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر میں اس دلیل پر قائم ہوا جو میرے رب کی طرف سے میرے پاس آئی ہے، اور اس نے اپنی رحمت سے بھی مجھے سرفراز کیا، یعنی نبوت عطا کی ہو لیکن وہ تم سے چھپی رہی ہو، ہم تمہیں زبردستی اس دلیل کا قائل کیسے کر سکتے ہیں جبکہ تم اس سے نفرت کرتے ہو اور اس سے دور بھاگتے ہو؟ میری قوم، میں اس وعظ و نصیحت پر تم سے کسی اجرت کا طلبگار نہیں ہوں، میرا اجرا بدلہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ ہاں، یہ بات یاد رکھو، میں تمہاری وجہ سے ایمانداروں کو اپنے پاس سے دور نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ جہالت سے کام لے رہے ہو۔ یہ کہنے سے سیدنا نوح علیہ السلام کا مطلب یہ تھا کہ میں تمہیں ایسی چیز پہنچا رہا ہوں جس میں تمہارا دنیا و آخرت کا فائدہ ہے، اور اس کام کے بدلے میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، یہ چیز صرف اللہ سے مانگتا ہوں، اس کا ثواب میرے لیے بہتر ہے اور وہ اس سے زیادہ فائدہ مند ہے جو تم مجھے نہیں دے سکتے ہو۔ سیدنا نوح علیہ السلام انہیں کئی سو سال تک تبلیغ کرتے رہے۔ جی کیا فرمایا؟ کئی سو سال؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ کی عمر بہت زیادہ تھی۔ جواد کے منہ سے مارے حیرت کے نکلا۔ ہاں، سیدنا نوح علیہ السلام نے 950 سال اپنی قوم کو تبلیغ کی۔ اتنی طویل مدت میں بہت تھوڑے سے لوگ مسلمان ہوئے۔ جب ایک نسل کے لوگ مرتے تو وہ اپنی باپ بیٹے کو یہی نصیحت کرتا، مطلب یہ کہ ایمان کو قبول کرنا انہیں کسی صورت گوارا نہ تھا۔ آخر اس بدبخت قوم نے آ کر سیدنا نوح علیہ السلام سے کہا، اے نوح، اگر تم سچے ہو تو چیز سے تم ہمیں ڈراتے ہو وہ ہم پر لے آؤ۔ اس پر سیدنا نوح علیہ السلام نے فرمایا، اس عذاب کو تو اللہ ہی جب چاہے گا نازل کرے گا، اور تم اسے کسی طرح بھی عاجز نہیں کر سکتے۔ آپ نے قوم کو دن رات تبلیغ کی، انتھک محنت کی، مگر 950 سال کی بے مثال کوششوں کے باوجود قوم نے ایمان کی دولت قبول نہ کی، الٹا ان سے عذاب کا مطالبہ کرنے لگے۔
آخر اللہ تعالیٰ نے سیدنا نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی، تمہاری قوم میں سے جتنے لوگ ایمان لا چکے ان کے علاوہ اور کوئی ایمان نہیں لائے گا، اس لیے جو کام یہ کر رہے ہیں آپ اس کی وجہ سے غم نہ کریں۔ بھائی ویورز، آج کے لیے اتنا ہی، ٹو بھی کنٹینیو کریں گے نیکسٹ ویڈیو سے۔ تو یہاں تک ویڈیو آپ کو کیسی لگی کامنٹ میں ضرور بتائیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور کامنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آگے کیا واقعہ ہونے والا ہے۔ تو ویورز، جب تک کے لیے اللہ حافظ، سی یو نیکسٹ ویڈیو۔